لیکن اب عبد الملک رومن امپائر کے بادشاہ کو ہر ہفتے 1000 گولڈ کوائنز دے کر اس سے بھیک مانگنے لگا کہ پلیز ہم پر حملہ مت کرو، کیونکہ میری لڑائی تمہاری رومن امپائر کے ساتھ نہیں ہے بلکہ مکہ کے ایک بہت بڑے صحابی خلیفہ عبداللہ بن زبیر سے۔ یہ دیکھ کر رومن امپائر نے بھی عبد الملک کے ساتھ ڈیل اس لیے کی کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اگر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے تو پھر رومن امپائر بائے بائے۔ تو اب رومن امپائر کے بادشاہ کے ساتھ ڈیل کر کے عبد الملک نے اپنا رخ مسلمانوں کی طرف کیا اور سب سے پہلا حملہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں عراق پر کیا اور وہاں کے لوگوں کو رشوتیں دے دے کر انہیں خلیفہ عبداللہ بن زبیر کے خلاف کرنے لگا، اور آخر ایک بہت بڑی جنگ کے بعد عبد الملک نے یہ سارا علاقہ چھین لیا، اور اب عبد الملک کو سمجھ آ گئی کہ بالکل یزید کی طرح مکہ پر حملہ کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ عبد الملک نے اپنے سارے جنرلز کی ایک بہت بڑی میٹنگ بلوائی جس میں عبد الملک نے سب کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ تم میں سے کون ہے جو مکہ پر حملہ کر کے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو مار دے۔ یہ سن کر اس کے سارے جنرلز چپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ وہ دوبارہ کعبہ کے ساتھ وہ نہیں کرنا چاہتے تھے جو یزید نے کیا تھا۔ تو عبد الملک نے دوبارہ پوچھا کہ کوئی ہے جو ہماری بادشاہت کے لیے مکہ پر حملہ کرے، لیکن پھر بھی پورے ہال میں خاموشی تھی۔ آخر عبد الملک کے ایک جوان جنرل نے اپنا ہاتھ اٹھایا۔ بادشاہ سلامت، میں مکہ پر حملہ کروں گا کیونکہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو پکڑ کر اس کی کھال اتار دی ہے۔ عبد الملک کے اس بے شرم جنرل کا نام ہم سب نے بچپن سے سنا ہے، اور اس جنرل کا نام تھا حجاج بن یوسف۔ عبد الملک حجاج کی یہ باتیں سن کر بہت خوش ہوا اور حجاج بنو امیہ کی فوج لے کر فل سپیڈ مکہ کی طرف بڑھنے لگا اور مکہ کو ہر طرف سے گھیر لیا۔ اینڈ اگین حجاج بھی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے تلواروں کے ساتھ جنگ نہیں کر سکا، تو حجاج نے بھی مکہ کے پہاڑوں پر اپنے توپوں کو کھڑا کیا اور مسجد الحرام پر بمباری شروع کی۔ حجاج نے مکہ کی مسجد پر اتنے پتھر برسائے کہ ایک پتھر سیدھا جا کر کعبہ کو لگا۔ کہا جاتا ہے جیسے یہ پتھر کعبہ کو لگا آسمان میں بجلی کھڑکنے لگی۔ یہ دیکھ کر حجاج کی فوج میں خوف پھیل گیا اور فوجیوں نے اللہ کے عذاب سے ڈر کر اپنے توپوں کو روک دیا اور جنگ سے پیچھے ہٹنے لگی۔ یہ دیکھ کر حجاج خود آگے بڑھا اور اپنے ہاتھوں سے پتھر اٹھا کر توپ میں رکھا اور دوبارہ کعبہ پر بمباری کرنے لگا اور اپنی فوج سے کہا کہ ڈرو مت، ان بجلیوں کا مطلب ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ دیکھ کر اس کی فوج بھی آگے بڑھی اور دوبارہ کعبہ پر 5 توپوں سے حملہ کرنے لگے۔ اب کعبہ پر ایک ہی وقت میں بہت سارے گولے برس رہے تھے جسے دیکھ کر لوگ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کعبہ سے دور بھاگنے لگے، لیکن اس ساری بمباری میں صرف ایک شخص کعبہ کے پاس ان گولوں کی بارش میں نماز پڑھ رہا تھا، خلیفہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ۔ آہستہ آہستہ حجاج کی فوج مکہ کے سینٹر کعبہ کی طرف بڑھنے لگے اور حالات اتنے خراب ہوئے کہ سب کو سمجھ آ گئی کہ اب خلیفہ عبداللہ بن زبیر حجاج کے ہاتھوں سے نہیں بچ سکتے، جسے دیکھ کر بہت سارے لوگ خلیفہ عبداللہ بن زبیر کو چھوڑ کر بادشاہ عبد الملک کی سائڈ پر جانے لگے اور عبداللہ بن زبیر اپنے کچھ ہی ساتھیوں کے ساتھ خلافت کو بچانے کے لیے کھڑے رہے، جس کے بعد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ آخری بار اپنی ماں آسمہ رضی اللہ عنہا سے ملنے گئے جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی، اور اپنی ماں سے سلام کے بعد کہا کہ آج میری زندگی کا آخری دن ہے، جس پر ان کی ماں نے انہیں بہت دعائیں دی۔ اور اسی کے ساتھ خلیفہ عبداللہ بن زبیر اپنی تلوار لے کر حجاج سے آخری لڑائی کے لیے اپنے گھر سے نکلے، لیکن آف کورس کچھ ہی دیر میں حجاج کی فوجوں نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ لیکن خلیفہ کو مارنے کے بعد بھی حجاج کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔ اس نے عبداللہ بن زبیر کا سر کاٹ کے اسے بنو امیہ کے بادشاہ عبد الملک کی طرف ایک گفٹ کے طور پر روانہ کیا اور عبداللہ بن زبیر کے جسم کو مکہ کے ایک کھمبے پر الٹا لٹکا دیا تاکہ سارے مسلمان یہ بات اچھی طرح جان لیں کہ بنو امیہ کے خلاف بغاوت
امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو انفارمیٹیو لگا ہوگا، اور اگر آپ اس ویڈیو کے دوسرے پارٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کا وزٹ کریں، کیونکہ آپ کو وہاں پر بہت ساری نالج ملے گی۔ چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو بھی لائک کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، کیونکہ ہم اس چینل پر ایسے ایجوکیشنل ویڈیوز ہر روز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ اللہ حافظ۔